میاں دم وادی سوات کا ایک نہایت خوبصورت اور پرفضا مقام ہے۔ یہ مینگورہ سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ مینگورہ سے مدین جاتے ہوئے راستے میں فتح پور مقام سے سیدھے ہاتھ پر ایک سڑک میاں دم کو مڑتی ہے، جس کے اوپر باب میاں دم کے الفاظ کندہ ہیں۔ میاں دم جاتے ہوئے راستے کے دونوں اطراف میں آپ کو سیب، خوبانی وغیرہ پھلوں کے بہت سے باغات نظر آئیں گے۔ باغوں کے یہ نظارے آپ کو آنے والی سحر انگیز وادیوں کے لیے تیار کر دیں گے۔ میاں دم نام کی وجہ تسمیہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک بزرگ جن کا نام میاں عثمان بابا جی تھا، اس جگہ آ کر رہنے لگے اور لوگوں کا علاج قرآنی آیات کے دم کے ذریعے کرنا شروع کر دیا۔ احتراماً لوگ انہیں میاں جی کہتے تھے، اسی وجہ سے اس جگہ کا نام میاں دم پڑ گیا۔ میاں دم کا ایک بڑا بازار ہے جہاں ضرورت کی ہر چیز میسر ہے۔ اسی طرح یہاں رہائش کے لیے بہت سے پرائیویٹ ہوٹل اور کھانے کے لیے ریسٹورنٹ موجود ہیں۔ گورنمنٹ کا PTDC موٹل یہاں ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ یہاں ملکہ الزبتھ سے لے کر جنرل ایوب خان، نواز شریف اور عمران خان جیسی مشہور شخصیات آتی رہی ہیں اور اس ہوٹل میں قیام بھی کیا ہے۔ قدرتی مناظر کا لطف اٹھانے کے لیے آپ کو کسی قدر ہائیکنگ کرنی پڑے گی، لیکن یہ ہائیکنگ آسان ہے اور دونوں اطراف کے قدرتی مناظر بالکل بھی تھکن کا احساس نہیں ہونے دیتے۔ میاں دم کے آس پاس پہاڑی مقامات میں ملا بانڈا، شامسر اور کافر بانڈا بھی کافی مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ ڈڈ سر نامی میڈو بھی نہایت خوبصورت ہے۔ بشی گرام جھیل کو منکیال کے علاوہ میاں دم سے بھی ایک راستہ جاتا ہے۔ علاوہ ازیں یہاں تک سڑک پختہ ہے اور مینگورہ سے زیادہ دور بھی نہیں، لہٰذا اگر آپ کے پاس وقت تھوڑا ہو اور آپ کسی خوبصورت اور سرسبز علاقے کی سیر کرنا چاہتے ہوں تو بلا شبہ میاں دم ایک بہترین انتخاب ہے۔ میاں دم شہر کے بازار اور ہوٹلوں کے درمیان سے گزرنے کے بعد آخر میں ایک ٹراؤٹ فش فارم اور پارک آتا ہے۔ یہاں فش فارم سے تازہ ٹراؤٹ خریدی جا سکتی ہے۔ وہیں پر ایک چھوٹی کار پارکنگ بھی موجود ہے جہاں آپ اپنی گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں۔ آپ سوات آئیں اور ٹراؤٹ فش نہ کھائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ ہم نے بھی یہاں سے ٹراؤٹ فش خریدی تاکہ رات کو اسے گرل کر سکیں۔ ہوٹل کی بجائے قدرتی ماحول سے محظوظ ہونے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ یہاں جگہ ڈھونڈ کے کیمپس لگائے جائیں۔ کیمپنگ اور کھانے پینے کا سامان ہم اس مقام پر ساتھ لے گئے تھے۔ ہم نے سن رکھا تھا کہ سوات کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں، لیکن اس کا صحیح اندازہ اس وقت ہوا جب وہاں کے کچھ مقامی لوگ ہمارے پاس آئے اور ہمیں اپنے گھر میں رہنے اور رات کا کھانا کھانے کی پیشکش کی۔ ہم نے اپنے کیمپنگ کے پروگرام سے انہیں آگاہ کیا تو انہوں نے ہمیں سردی سے بچنے کے لیے بستر پیش کیے۔ اسی طرح مقامی افراد نے ہمیں کھانا پکانے کے لیے وافر لکڑی مہیا کی اور اگلے روز صبح کا ناشتہ ہمارے کہے بغیر ہی لے آئے، جو دیسی طرز کا مکئی کے پراٹھوں اور بکری کے دودھ کی چائے پر مشتمل نہایت لذیذ تھا۔ کیمپنگ کے دوران ہمیں ایک مشکل یہ پیش آئی کہ خیمے کی ایک سٹک مکمل نہ تھی۔ اس کے لیے یہاں سے درخت کی شاخ کاٹ کر اسے تراشنے کے بعد سٹک کے ساتھ پیوست کر کے خیمہ لگایا گیا۔ فش کے ساتھ چاول کی تیاری کا مرحلہ بھی کافی دلچسپ تھا۔ ہمارے گروپ کے 2 ممبران نے آلو والے چاول سلنڈر پر تیار کیے۔ دوسری طرف اسی دوران لکڑی کو جلا کر کوئلے تیار کیے جا رہے تھے۔ کوئلے تیار ہونے کے بعد پتھروں کی مدد سے انگیٹھی تیار کی گئی۔ گریل فش فارم کے مالک سے حاصل کی گئی اور فش کو اس میں لگا کر کوئلوں پر رکھا گیا اور فش پکائی گئی۔ آپ بھی جب ان علاقوں کا رخ کریں تو قدرتی ماحول کا صحیح لطف اٹھانے کے لیے ہائیکنگ یا کم از کم کسی مناسب جگہ کا انتخاب کر کے کیمپنگ ضرور کریں۔